کرنا وہاں کتنا بے معنی کام نظر آئے گا جب وہ قیامت کے دن باعزت مقام پائیں گے. یعنی آج جن کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، اگر قیامت کے دن وہ عزت والی جگہ پر ہوئے تو کرنے والوں کا حال کیا ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب قوم کی بات ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات ہم کچھ قوموں کی جیسے بات کرتے ہیں، مثلا چائنیز کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی کوئی نہ کوئی عادت لے کے چینو کہہ کے یا کچھ کہہ کے ان پہ ہنسنا شروع کر دیتے. اسی طرح کبھی کسی کو حبشی کہہ کے، کبھی کسی کو گورا کہہ کے، کبھی کسی کو کالا کہہ کے، کبھی کسی کو کچھ کہہ کے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی بعض اوقات مسلمانوں کے درمیان جغرافیائی فرق کی وجہ سے لباس میں، کھانے پینے کی عادات میں فرق ہوتا ہے، یا اور اسی طرح اگر دین کے ایک حصے پہ بہت عمل کر رہے ہیں اور دوسرا حصہ اگنور کر رہے ہیں، تو صرف انہی باتوں کو بار بار سامنے لا کر انہیں بدنام کرتے رہنا، یا یہ کہ بعض اوقات عربوں کا نام لے کر ان پہ ہنسنا، یا شیخوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑانا. یعنی کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. اسی طرح لوگوں کے کھانے کے انداز، بعض لوگ کسی طرح پکاتے ہیں، بعض اوقات کسی طرح پکاتے ہیں. آپ کسی دعوت پر گئے اور واپس آ کر وہ تبصرہ شروع کر دیا کھانے پینے کے اوپر، اور ہنسی مذاق وہاں ہی بیٹھ کے بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات واپس لوٹتے ہوئے راستے میں، اور بعض اوقات گھر پہنچ کر. تو یہ تمام چیزیں انتہائی ناسمجھی کی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لباس پہ ہنسا جاتا ہے. بعض اوقات اگر کسی کو اس سٹینڈرڈ کا پہننا نہ آئے جو ہمارا خود ساختہ، ہم نے خود ہی کچھ مقرر کر رکھا ہے، تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ دوسروں کا مذاق خوب اڑا لیتے ہیں لیکن وہ اپنا نہیں اڑانے دیتے، اس پر پھر وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. تو یہ تمام چیزیں ناسمجھی کی علامت ہے، بد اخلاقی کی علامت ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، انسان کے فاسق ہونے کی علامت ہے، ایمان کی کمی کی علامت ہے. دیکھیے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہنسنا منع ہے یا ہنسانا نہیں چاہیے کسی کو. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے طریقے سے ہنسنا ہنسانا منع ہے جس میں کسی تیسرے کا نقصان ہوتا ہو. بعض اوقات تو ہم کسی کے دین پر عمل کرنے پر بھی اس پہ ہنستے ہیں. کوئی حجاب لے لے تو اس کو مائی ماسی کہنے لگ جاتے ہیں، ملانی کہنے لگتے ہیں. بعض اوقات کوئی اگر کسی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مثلا ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو اس پر ہنسنا شروع کر دیں گے. یا یہ کہ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھتا ہے، مثلا دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہننا ہے اور بائیں سے پہلے اتارنا ہے، تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اس میں کس کا مذاق ہے؟ اصل میں دین کا مذاق ہے. تو دین کا مذاق منافقت کی علامات میں سے ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کر کے آتے ہیں اور وہاں پر مختلف اقوام کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ایک نیکی کا کام کر کے آئے، بعض اوقات مسجد جاتے ہیں اور واپس آ کر وہاں کسی کو دیکھتے ہیں کسی حال میں تو اس کا مذاق کرنے لگتے ہیں یا اس کی عیب جوئی کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن طنزیہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی اور محفل میں آ گیا، اب دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو آ گیا فلاں، بڑی معنی خیز ہنسی کے ساتھ اس کو یعنی ویلکم کیا جاتا ہے. اسی طرح کانوں میں خسر پسر کرنا، اور بعض اوقات ایسی مجلس میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو اور لوگ اگر کسی آنے والے کی فزیک پہ، جسم پہ، یا حال حلیے پہ، یا ڈریس پہ، یا ہیئر سٹائل پہ، یا کسی بھی چیز پہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اچانک نظر آتی ہے کہ جس پر انسان کو ہنسی آ جاتی ہے، لیکن اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی کیفیت کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. بعض اوقات دوسرے کو خوب اذیت دینے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے میں تو مذاق کر رہی تھی. بھئی یہ بھی تو غلط ہے. یعنی مذاق کر رہی تھی یہی تو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا مذاق کیوں کرتے ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اگر دوسرا آگے سے ریاکٹ کرے تو کہتے ہیں لو اتنی سی بات نہیں تم سے برداشت ہوتی، اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا. اسی طرح بعض اوقات کسی کے ہنسنے کے انداز، کسی کے بولنے کے انداز کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بھی درست نہیں. بعض مخصوص دن مقرر ہیں، 1 اپریل فول مثلا، اس میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس مذاق میں صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ مختلف طرح سے تکلیف دے کے، یعنی کپڑوں پہ سیاہی پھینک کے یا اور اسی طرح کی حرکتیں کر کے. بعض اسلامی تعلیمی اداروں میں مسلمان طالب علموں کے اندر استادوں کے نام رکھنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی وہ استادوں کو ان کے اصل نام سے نہیں بلکہ القاب سے پکارتے ہیں. یعنی ہر ٹیچر کا کچھ نہ کچھ نام رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر بھی بہت ہنستے ہیں اور اس کو بھی بہت ذہانت سمجھتے ہیں. اور پھر بعض اوقات بےہودہ قسم کے ٹائٹل پارٹیز وغیرہ میں دیے بھی جاتے ہیں. بعض الفاظ جو وہ فیملی جوکس بن جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو وہی بول کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے، مثلا کوئی تجوید سنا رہا ہے گروپ میں اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو باقی سارا گروپ ہنس پڑے. ترجمہ سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی
یا کوئی بات کہنا کچھ چاہتا تھا اور منہ سے کچھ اور نکل گیا، تو اس پر چلے اگر مسکراہٹ کسی کی آ بھی گئی یا ہنسی نکلنے بھی لگی تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، نہ کہ پھر بار بار اس لفظ کو پکڑ کر اس کی چڑ بنا کے اس کو یاد کرانا۔ یہ جو تنابز ہے نا، یہ چڑ بنانے کے لیے آتا ہے کہ دوسرے کی چڑ نہ بناؤ۔ بعض اوقات کوئی ایک خاص لفظ سے چڑھتا ہے نا، بچے جیسے، تو وہ ان کو اسی لفظ سے بار بار پکارتے ہیں اور وہ اور چڑھاتے ہیں، وہ اور روتا ہے بچہ اور چڑھاتے ہیں۔ بعض اوقات شادی کے گانوں میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس پہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، پھر واپس آ کر ناک نقشے کا، حال حلیے کا، ان کے گھر کا، ان کی عادتوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کھانا کھایا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ اس پر مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے پکایا ہو اور وہ ٹھیک نہ پکا ہو تو اس میں اتنے عیب نکالنا اور پھر پکانے والے کی محنت کی قدر نہ کرنا بلکہ الٹا اس پر ہنسنا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے عیب نہیں نکالا کرتے تھے، اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا یا کچھ، تو اس کو اس طرح کی باتیں کرنا، تم تو ہوا میں ہی اڑ جاؤ گی، یا یہ کہ تم تنکا بن گئی ہو، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی کسی کی جسمانی کسی چیز کو اچھالنا۔ بعض اوقات بچپن میں کچھ بچے موٹے ہوتے ہیں، کچھ پتلے ہوتے ہیں، تو موٹے بچے کو موٹا موٹا کہہ کے پکارنا اسے کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا، اس طرح کے نام دے کر پکارنا، ساری زندگی کے لیے بچے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ماں باپ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ اس میں کون سی خوبی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ریگنگ، ہیزنگ اور بلی کرتے ہیں نا اسکولوں میں بچے ایک دوسرے کو، تو بعض اوقات اس کی وجہ سے جان سے مار دینے تک کے واقعات اور حادثات سامنے آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفرتیں پیدا کرنے والی ہیں، اور جب دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ کسی طرح نکلتی نہیں۔ ایک خاتون نے دوسری کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، یہ چھوٹے قد کی ہے، یہ ٹھنگنی ہے، تو آپ نے اس پر اتنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ ایک لفظ اتنا سخت ہے کہ پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ سمندر جو پہلے نمکین ہوتا ہے، اگر وہ کڑوا ہو جائے تو آپ کس چیز سے اس کی مٹھاس لائیں گے واپس؟ تو ایسی باتیں جب دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں تو پھر کہاں سے مٹھاس گھولیں گے ان دلوں میں، کہاں سے محبتیں آئیں گی؟ اور اگر آپ غور کریں تو سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے درمیان کیا ہے؟ تعلقات کی خرابی کا، اور اس کے یہی اسباب ہیں۔ ابھی آگے بھی اور اسباب آ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ اسباب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی، آپس میں پیار محبت نہیں ہوتا، بہن بھائیوں میں پیار محبت نہیں، میاں بیوی کے درمیان نہیں، سسرالی رشتوں کے ساتھ نہیں، جہاں کہیں کام کرتے ہیں وہاں لوگوں کے درمیان نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے، وجہ معلوم کی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی بن چکی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، نہ زبان درازی کرنے والا، یعنی مومن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ہنسا دے، اور اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ مشکات کی حدیث ہے۔ یعنی ایک لفظ ایسا منہ سے نکالتا ہے یا ایک جملہ جس سے اس کی غرض اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ہنسا دے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسا جملہ بولتا ہے، کوئی الٹے سیدھے لفظ بولتا ہے، یا کسی کی عزت اچھالتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی عیب لگاتا ہے، تو اتنی اس کی شامت آتی ہے کہ وہ اتنا نیچے جا گرتا ہے اللہ کی نگاہ میں جیسے کوئی آسمان سے زمین پہ آ کے گرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا زیادہ تکلیف دہ ہے اس گرنے سے جو پھسلنے کی وجہ سے ہو۔ یعنی بازو کا سلپ کر کے انسان جو گرتا ہے، جس سے آئس کے اوپر سے انسان سلپ کر کے ہاتھ پاؤں توڑا بیٹھتا ہے، وہ کم درجے کی تکلیف ہے، وہ کم درجے کا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ انسان دوسرے کو ہنسانے کے لیے ایسی بات منہ سے نکالے اور وہ اللہ کی نگاہ میں یا جہنم کے گڑھے میں اتنا دور جا گرے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک ایسا جملہ یا ایک ایسی بات اتنے دور رس نتائج رکھتی ہے کہ دوسرے شخص کی پوری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، یعنی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا،
توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور انسان کے اگر دل میں بھی ایسا خیال آ جاتا ہے یا زبان سے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے یا کہ اشاروں میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور دوسروں سے بھی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو یا اس کی آبرو ریزی کی ہو، یعنی اس کی بے عزتی کی ہو یا کچھ چھین لیا ہو، تو لازم ہے کہ آج ہی اس سے قبل اس سے معاف کرائے کہ جب درہم و دینار کچھ بھی پاس نہ ہوں گے، اگر نیک عمل کچھ ہوں گے تو بقدر ظلم چھین لیے جائیں گے، اور اگر کچھ بھی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو پھر اپنے اعمال سے بدلہ دینا ہوگا۔ اور پھر مومنوں کو اذیت دینا جو ہے یہ اسم مبینہ کہا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی خطا کے ناحق کا الزام لگا کر ایذا دیتے ہیں، وہ بہتان تراشی اور کھلے جھوٹ کا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ اسم مبینہ اسے کہا گیا ہے۔ توبہ کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے دور جاہلیت میں، آپ اس سے معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل اچھا ہو جاتا ہے، یہ کفارہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہے یا یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں گے تو وہ اور زیادہ ناراض ہوگا، اس کے زخم تازے ہو جائیں گے، یعنی اگر معافی مانگنے سے یا کفارہ کرنے سے براہ راست جا کے اگر فساد بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے کثرت سے استغفار کی جائے۔ یعنی جس کو انسان نے کسی بھی طرح کا نقصان دیا ہو، اس کی عزت خراب کی ہو، اس کا دل دکھایا، اس کا دل توڑا، اس کو ذلیل کیا، اس پر ہنس ہنس کے اس کو بے وقوف بنایا ہو دوسروں کے سامنے، تو پھر کیا ہے، معافی مانگے، اور اگر اتنے گٹس نہیں ہے تو پھر کیا کرے، اس کے لیے استغفار کرے۔ ٹھیک ہے۔ برے القاب دینے کی بجائے مومن کو دوسرے مومن بھائی کے لیے اچھے القاب دینے چاہیے، دوسروں کو اس نام سے پکارنا چاہیے کہ جس سے وہ خوش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اسے ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کے ہاں کنیت کا رواج ہے، ام فلان یا بنت فلان، اور آپ نے بھی اس کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خاص خاص القاب بھی عطا کیے، مثلا حضرت ابوبکر کو صدیق، عتیق، حضرت عمر کو فاروق، حضرت حمزہ کو اسد اللہ، خالد بن ولید کو سیف اللہ۔ تو یہ اچھے القاب دینا کسی کو اس کے کسی کام پر، کسی خاص خوبی پر، یہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف القاب دے ہی نہیں سکتے، یہاں جو کہا نا ولا تنابزوا بالالقاب، تو اس سے مراد برے القاب ہیں، ورنہ اچھے القاب دینا یا کسی کو ایسے نام سے پکارنا جو اس کو پسند ہو یا اس سے وہ خوش ہو تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اس میں ایک چیز یہ یاد رہے، ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ اپنے برے القاب سے اتنے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نارمل بات ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسے نام ہوتے ہیں یا ایسی پہچان ہو جاتی کہ جس کا مطلب کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ ایکسپٹ کر چکے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اسی سے مشہور ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اگر اس کو تبدیل کریں گے تو وہ پہچان ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اس کا جواز ملتا ہے۔ مثلا الاحدب کبڑے کو کہتے ہیں، تو ایک محدث جو تھے ان کے نام کے ساتھ یہ لگتا تھا۔ اسی طرح بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جن کو عام طور پر معاشرے میں کوئی بہت پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، یا وہ ایسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو بہت باعزت شمار نہیں ہوتے، تو ان ناموں سے بھلے وہ پھر ان لوگوں کے لیے بہت خوشی کا باعث نہ بھی ہوں، اگر وہ ان کی پہچان یا علامت بن چکے ہیں اور معاشرے میں ایکسیپٹڈ ہیں تو اس سے ان کو پکارنا جو ہے وہ برا نہیں ہے۔ مثلاً کسی کو نائی کہہ دینا یا دھوبی کہہ دینا یا کوئی اور اسی طرح کا لقب دے دینا جو کہ ان کی پہچان ہو، تو وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ بعض اوقات تو اس کو اچھا یا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن بعض اوقات پسندیدہ نہیں بھی ہوتا، تو وہ ایک ضرورت کے تحت یا پہچان کے تحت عیب یا برائی کے طور پر نہیں، پہچان کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی ڈرانے والی بھی آیات ہیں اور بہت ہی سوچنے سمجھنے تدبر کرنے والے بھی آیات ہیں، کیونکہ
یہ وہ اخلاقیات ہیں جن کے متعلق انسان عام طور پہ لوگ آپ دیکھیں تو نہیں سوچتے، اور یہ خواتین میں بہت ہی زیادہ برائی جو ہے کثرت سے پائی جاتی ہے، بہت کامن۔ لیکن جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہو، قرآن پڑھنے والا اور پڑھ لیا ہو ماشاء اللہ، 26 جز پہ آ جائیں تو آ گئے ہیں ماشاء اللہ، تو ہمارے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کہ اگر کسی میں ہے، ویسے مجھے تو یقین ہے کہ آپ سب میں نہیں ہے، لیکن اگر ہے یا آپ کے کسی جاننے والے میں ہے یا کسی قریبی آپ کے رشتہ دار میں کسی میں ہے، تو پھر اس کو سمجھایا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑی، یعنی اللہ کی نظر میں اس سے انسان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس میں یہ عادت ہو، اور کتنا پھر انسان جب یہ فسق کا جس پہ نام لگ جائے اللہ کی طرف سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اور بھی نیکیوں سے دور ہو جائے گا، اس کو پھر توفیق نہیں ملتی اور نیکیاں کرنے کی، دل نہیں کھلتا۔ تو بہت ہی اہم ہے کہ ہم پہلے تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں۔ اچھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا انسان کی عادت ایک ہوتی ہے کہ دوسروں کی عزت کرے، دل کو صاف رکھے دوسروں سے۔ ایسا انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے مذاق بھی نہیں اڑاتا۔ کون مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا؟ جو اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے ہوں، اور بلکہ کمپلیکس ہوتا ہے انہیں، ہے نا، اور اس لیے دوسروں کی تسخیر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی نظر میں بہت بڑے بن جائیں۔ تو یہ ایک میرے خیال میں تھوڑی سی ذہنی بیماری بھی ہے، تو اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ایسا انسان کیوں کر رہا ہے اور ایسے نہیں کرے، اور دوسروں کے لیے ججمنٹل نہ ہو، دل کو صاف رکھیں۔ اگر کسی میں کوئی برائی ہے بھی، کوئی عیب ہے بھی، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے نا، چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ اپنی برائی پہ فوکس کر کے اس کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کے بارے میں سوچیں، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ اور کسی میں اگر کوئی ہے بھی، اور لیٹ سے کسی نے کسی کے ساتھ برا بھی کیا ہے اور اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور نام رکھ دیں اس کے۔ اور یہ آپ دیکھیے تو یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ اتنا معاشرے میں یہ عام ہے، نام رکھنا لوگوں کے، ناموں سے پکارنا لوگوں کو۔ ہاں، ٹی وی شوز میں استاذہ نے بھی یہ بات کی، کامیڈی شوز بن گئے ہیں اس پہ۔ بچوں کو بھی، چونکہ وہ دیکھتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے، اور پھر لوگ ہنستے ہیں ان پہ۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں اس کو منع نہیں کرتے بلکہ ہنستے ہیں اس پہ، تو ظاہر ہے وہ پھر انکریج ہوتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، پھر کمیڈینز اس طرح بن جاتے ہیں لوگ۔ مائک میں کہیے۔ ہاں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہنسی مذاق کی عادت ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جیسے کہ استاذہ نے بھی کہا کہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے متعلق کہا جائے، ان کے کسی کے سامنے اس طرح کہا جائے، کیونکہ ظاہر ہے دل دکھتا ہے انسان کا، ذلیل ہوتا ہے انسان، لیکن دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم ان کو جو بھی کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کس قدر انسینسٹیوٹی ہے یہ چیز، آپ سوچیں تو، کہ اپنے متعلق تو بڑا کیئرفل ہو انسان، دوسرے کے متعلق کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا بھی دل دکھ رہا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس چیز کو نا بہت وہ بنا لیا ہے لوگ کہ مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کو ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جس سے وہ تو بیچارہ پریشان ہو رہتا ہے، وہ چپ ہی رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو ایسی عادت ہے نا کہ ہم تو یعنی ہم وہ مطلب کرتے اس کو رہتے ہیں، کوئی یعنی برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہماری یہ عادت ہے کہ ہم تو بہت لائیولی ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ اس کے متعلق وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں خود بھی اس کے متعلق بہت احتیاط برتنی اور پھر چاہیے، ٹی وی اور میں بھی دوسروں آ رہا ہے، کو بھی اویئرنیس کرنی چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ کوئی ایک عام چیز نہیں کیونکہ ہے۔ یہ چیز نا اس کو نارمل بنا دیا، ٹی وی میں شوز آ رہے ہیں جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں نا، وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، بالکل اور اس کے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، تو وہی چیز پھر آہستہ آہستہ بالکل۔ معاشرے میں بھی آتی جا رہی ہے، وہی پھر لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جب بھی گیدرنگز میں ملتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے تو کہ یہ جس نارم کا بن مذاق چکا ہے۔ اڑایا جاتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ کیسا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کا بلایا جاتا ہے تو بلنگ جو ہوتی ہے وہ اس کی ساری عمر کے لیے، وہ جو ہے اس کا جو پرسنالٹی ہے نا اس میں اس کا آ جاتا ہے، افیکٹ آ جاتا ہے، امپیکٹ آ جاتا ہے۔ بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا بڑے ہو کے ان کو مینٹل النیسز ہو جاتی ہیں، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، اپنی جو ذات میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس قدر بڑے گناہ کی بات ہے، انسان سوچتا نہیں ہے۔ اصل میں بگننگ جو ہے نا وہ گھر سے ہوتی ہے، صحیح بات ہے۔ بچوں کی آپ تربیت صحیح نہیں کرتے اور پھر ان کا خود مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے جا کے اس کو جو ہے نا وہ اس بالکل کو ٹھیک ٹرانسفر بات کر ہے کہ دیتے ہیں، کئی دفعہ اپنا والدین ٹراما، اپنے بچوں کا ایسے وہ مذاق اڑاتے اپنا ہیں تو وہ ٹراما پھر آگے دوسروں کا۔ ٹرانسفر کرتے جی ہیں، پھر وہ وشیس سرکل بن جاتا ہے۔ بالکل جی۔ میں ان کے ایک بات سے میں کہہ رہی کہ لوگ اس کو شاید اتنا ٹراما اور یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ اتنا اس کو ایسے لیتے ہیں کہ کامیڈی اینڈ جوک، تو کیونکہ ہم نے اس بات کو کبھی
فیل ہی نہیں کیا کہ یہ غلط بات ہے. تو اس لیے آئی تھنک ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، ماں باپ بھی اور بچے بھی. تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ اٹس ناٹ لائٹ، اٹس ناٹ لائٹ. اس میں 3 برائیوں کا ذکر ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے، اور وہ لا نہیں ہے نا کہ روکا گیا، حکم دیا گیا. لا یسخر، اس میں کیا ہے؟ لا یسخر من قوم، کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. پھر لا تنابزوا بالالقاب، تو اس میں بھی کوئی سامنے ہوگا جس کو لقب دیں گے. لیکن ولا تلمزوا انفسکم، عیب اپنے آپ کو نہ لگاؤ. تو کسی پہ عیب لگانا اپنے آپ کو ہے. پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ مذاق اڑانے کے لیے اور برے القاب دینے کے لیے بھی پہلے اس کے عیب ڈھونڈنے پڑتے. تو اور عیب جو ہے وہ انٹینشنلی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مذاق چلے وہ کرتے میں ہو گئی بات یا القاب، لیکن جو عیب ڈھونڈتے ہیں وہ انٹینشنلی ہوتے، پھر وہی عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہی پھر مذاق میں اور برے القاب میں آتا ہے. تو سب سے زیادہ کیا ہے کہ دوسروں کے عیب پہ نظر بھی آئے تو درگزر کر دیں. بالکل صحیح بات. جی السلام علیکم. بعض اوقات ہم ایسے ہی مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن ہم جیسے باتوں باتوں میں کلی بول دیتے ہیں. بہت کامن ہے یہ عورتوں میں. میں نے اکثر بات کرتے ہوئے یا چائنیز کو چپٹی یا چینی بول دیتے ان انٹینشنلی. ہمارا انٹینشن نہیں ہوتا بعض اوقات. تو جیسے کیریبین، آپ ان کو یہ بھی تو بول سکتے کیریبین نے جیسے کلی کلی ان بیڈ سینس. تو یہ بھی اسے پرہیز کرنا بالکل چاہیے. بالکل اس طرح کسی قسم کے نام یعنی اب ہم نے کانشیسلی اس بات کو سوچنا ہے کہ ہماری عادت میں تو نہیں ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہوں کسی کو. اور بالکل جیسے دوسری قوموں کے لیے نام لگا دینا، یہ بھی واقعی بہت ہی غلط چیز. صحیح کہہ رہے ہیں. الحمد للہ ریسزم کا یہاں پہ اویئرنیس ہے. دیکھیں یہ جو ممالک ہیں نا، یہ ایجوکیٹڈ زیادہ ہے نا یہاں پہ. تو آپ دیکھیں ایجوکیشن کے ساتھ انہوں نے سیکھا ہے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ جاپان میں سکھایا جاتا ہے بچوں کو ادب ہے، تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان اخلاقیات سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے. جب ایک دوسرے کا رسپیکٹ کی جاتی ہے تو اس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے. پر آپ دیکھیں کہ وہ جو جن اقوام کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ادب کا خیال رکھتے ہیں، یا جیسے اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریسزم کے متعلق بہت اویئرنیس ہے، بچے منع کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں. تو اب یہ کیوں انہوں نے خود سیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ کہ یہ اس سے معاشرے میں جب آپس میں جب رسپیکٹ کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ پھلتا پھولتا ہے. اور جو دوسرے ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہاں پہ کیا آپ دیکھ لیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. تبھی دیکھیے نا اسکول میں جب بچے پڑھتے ہیں کنڈر گارڈن سے لے کر 12 تک یا آگے بھی، دے اسٹڈی ٹوگیدر اور ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ریسزم والی نہیں ہے. ہم سے انجانے جان بوجھ کے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی، بٹ دے آئی تھنک اس چیز میں دے ہینڈل مور گڈ کمپیئرنگ ٹو اس فار 100% شیور. کیونکہ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں. آئی آسک مائی سن آلسو کہ تم مطلب انجانے، میں نے بولا مطلب کالے کے ساتھ کیسے مطلب بات کیا کرتے ہو اس طرح؟ ماں ڈونٹ کال لائک دیٹ، ہی از مائی فرینڈ، ہی از مائی فرینڈ. اوکے وہ بھی انسان ہے، اگر وہ آپ کو ایسا بولے تو ہی رائٹ اوے ہی سیڈ الحمدللہ دس از گڈ. مجھے پر زیادہ اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے کمپیئرنگ ٹو بچے. دوسری بات ہے کہ اللہ اگر ہمیں اس گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم وہی ہوتے، ہم بھی وہی ہوتے. اور انسان تو انسان ہی ہے. ہاں انسان تو انسان ہے، سارے ایک جیسے رنگ سے یا کسی کی نسل سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. ابھی آگے آ رہا ہوگا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں اکرام کس کو ملتا ہے؟ جس کا تقوی ہوتا ہے. چلیے اب تصویر جی چلیں ٹھیک بات ہے، ایسے کرتے ہیں. چلیے اب تفسیر آگے طرف واپس آئیے. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو اجتناب کرو، بچو، جنب سے ہے، اسی سے جنوب ہے، کثیرن بہت سے، من الظن گمان میں سے، گمان میں سے، بہت سے گمانوں سے بچو. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو.
زن کا لفظ جو ہے زوئے نون نون، گمان، خیال، تخمینی بات، اٹکل بات، شک، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ زن کا لفظ۔ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں جن کی کوئی سالڈ بنیاد نہ ہو، جن کے پیچھے مضبوط وجہ نہ ہو، تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت نہ دیا کرو، ان سے دور ہی رہو۔ اور ویسے بھی یہ مشہور حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اسے کوئی سروکار نہیں یا لا یعنی ہے، جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، دل ایک مقصد کے لیے دیے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، ہر ایک کا حساب ہوگا، ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ لہٰذا آنکھ، کان، دل کو مفید کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ بے بنیاد چیزوں میں اور بے مقصد باتوں میں۔ تو اجتنبوا کثیرا من الظن، اور وجہ کیا بتائی گئی؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بعض خیالات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اسم کیا ہے؟ اسم ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو کار خیر یا ثواب سے پیچھے رکھے یا روکے، یعنی کوئی بھی کام جو آپ کو نیکی سے روکے یا نیکی سے دور کرے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آثام۔ حدیث میں اسم کی تعریف کی گئی ہے الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، یعنی ایسی باتیں جو تیرے دل میں بے چینی پیدا کر دیں، تمہارا دل ان پر مطمئن نہ ہو، وہ گناہ ہے۔ تو اسم دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے، اس کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں سے تو پیچھے رہے اور گناہ کے کاموں کی طرف مائل ہو جائے، یعنی دل کے اوپر ایک ایسی کیفیت کا آنا، ایک ایسی سوچ کا آ جانا کہ جو انسان کو نیکی سے دور لے جائے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تو آگے نہ بڑھنے دے، اور اس کے برعکس گناہ کے کاموں کی طرف مائل کر دے۔ تو یہ بھی دل کا خیال ہی ہے نا۔ تو بعض سوچیں جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، کسی غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں، وہ دراصل انسان کو نیکی سے روک دیتی ہیں اور برائی کی طرف اس کا رجحان کر دیتی ہیں۔ تو اس قسم کے گمان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم، گناہ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی عمل سے زیادہ دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کے دل اور سوچ اور خیال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایسا شخص اثیم کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں پڑھا نا آپ نے، اثیم گناہگار کے معنوں میں۔ تو دل کی ایسی کیفیت جس سے وہ نیکی کا شوق نہ رکھے، نیکی کا کام اس کو بہت بھاری لگے، یا نیکی کے کام سے وہ دور ہو جائے اور برائی کی طرف وہ چلنا شروع کر دے۔ اس کے برعکس، اس کے متضاد جو حالت ہوتی ہے دل کی، وہ سلیم ہوتی ہے۔ آپ نے پیچھے قلب سلیم پڑھا، تو قلب سلیم کیسا دل ہوتا ہے؟ اور یاد ہے آپ کو سلیم، جس کو سانپ کاٹ دے، تو جس کو سانپ کاٹ دے وہ چین سے بیٹھ سکتا نہیں، وہ فوراً کیا سوچتا ہے؟ اس کا علاج، کہ اب تو میری جان کا مسئلہ ہو گیا، میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، لہٰذا سانپ کاٹنے سے سب سے بڑا ڈر جو لاحق ہوتا ہے انسان کو، وہ کیا ہوتا ہے؟ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تو اس لیے انسان فوری طور پر تدبیر کرتا ہے زندگی کے لیے کہ جان بچ جائے۔ تو قلب سلیم ایسا دل ہوتا ہے جو انسان کو ہر دم نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے، اور وہ نیکی کی باتیں سوچتا رہتا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ دل جو اثیم ہوتا ہے وہ ایک مردہ دل ہوتا ہے، جس کا نیکی میں کوئی شوق نہیں ہوتا، یا ایسی غلط فہمیوں کا اور ایسے وسوسوں اور کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ کون سے گمان ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں گمان۔ اگر ہمارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہو تو اس کا نتیجہ یا اس کا اثر ہمارے دل پر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کی طرف ہم زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس کی عبادت میں لطف زیادہ آتا ہے، اس کی عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے، اس کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے نہیں تھکتا۔ لیکن اگر اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو
جیسے مشرکین اور منافقین کا پیچھے بتایا گیا، تو پھر اس صورت میں انسان کس کے لیے نیکی کرے گا اور کیوں کرے گا؟ پھر اسی طرح اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان اگر اچھا نہ ہو، اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو اس طرح پورٹرے کیا جائے کہ مسلمانوں کے دل سے آپ کی محبت چلی جائے اور آپ کے بارے میں گمان اچھا نہ رہے، لہٰذا جب گمان ہی اچھا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فالو بھی نہیں کرے گا۔ تو کیا لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا گمان بالکل درست ہو، اور اگر گمان غلط ہوا تو عمل بھی بدل جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، اگر کسی کے دل میں یہ گمان ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، پتہ نہیں آج کے دور میں یہ قابل عمل ہے یا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر شک آ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا گیا؟ کہ گمان درست کر لو اپنا، شک سے یقین کی کیفیت میں آ جاؤ، پورے یقین سے اس کو لو، کیونکہ اگر اعتماد نہیں، یقین نہیں، تو اس کتاب سے ہدایت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح مومنوں کے بارے میں اچھا گمان، اگر آپ کا کسی مومن کے بارے میں گمان اچھا نہیں تو آپ بتائیے آپ اس کے ساتھ کتنی نیکی کر سکتے ہیں، کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ نیکی کرنے سے رک جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ مثلا کسی کو دیکھ کے مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے نا؟ کتنے پیسے لگتے ہیں مسکرانے پہ؟ کتنی ایفرٹ لگتی ہے؟ کیا خرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ کا دل کسی کے لیے اچھا نہیں تو یہ نیکی کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ نیکی سے محروم نہیں ہوئے۔ اگر آپ کا گمان اچھا ہوتا دوسرے کے لیے تو آپ بغیر کچھ خرچ کیے ایک مجلس میں بیٹھے، ایک ملاقات کے وقت مفت کی نیکیاں کما لیتے۔ پھر جب گمان اچھا نہیں ہوتا تو ہم دوسرے کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ ہم سے کچھ پوچھے تو ہم وہ بھی گم کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے اچھا مشورہ، لیکن ہم کیوں نہیں اچھا مشورہ دیں؟ اس کو اچھا مشورہ دیں، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس نے پہلے ہمیں کیا فیض پہنچایا، اس سے ہمیں پہلے کیا بھلائی ملی ہے، تو اب اگر ہم اور اس کی بھلائی کریں گے تو یہ تو کیا فائدہ؟ لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان نیکی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد تمام انسانوں کے ساتھ اگر آپ کسی سے بھی ملتے وقت آغاز اس سے کریں کہ یہ شخص بہت خراب ہے، حتیٰ کہ وہ ثابت کر دے کہ نہیں وہ خراب نہیں ہے، اگر اس اپروچ کے ساتھ آپ کسی بھی انسان سے، خواہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب دین کا، مرد عورت، کالا گورا کوئی بھی ہو، اگر کسی سے بھی آپ فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں پہلے سے ہی کچھ ذہن بنائے ہوئے ہیں، مثلا کسی خاص قوم کا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کی قومی کوئی مماثلت نہیں یا قومی اعتبار سے کوئی چپکلش یا کوئی نفرت پائی جاتی ہے، تو اس قوم کے کسی بھی فرد سے آپ ملیں گے تو آپ فوراً ایک دم بدگمانی کے ساتھ ملیں گے۔ وہ قصور ان کے لیڈرز کا ہو سکتا ہے، معلوم نہیں کس کا ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کا کیا قصور، انڈیویجول کا کیا قصور؟ لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں یہ فلاں پاسپورٹ ہے، فلاں نیشنلٹی ہے، فوراً اس کاغذ کے ٹکڑے سے اس کے بارے میں گمان قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا، اسی درجے کا معاملہ کرتے ہیں، بھلے وہ انسان کتنا بھی قابل قدر کیوں نہ ہو۔ تو بدگمانی جو ہے کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی قوم کے بارے میں ہو، کسی فرد کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، اور اسی کا نام نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو پازیٹو تھنکنگ چاہیے، آپ دوسرے کے بارے میں اچھی بات سے آغاز کریں، اچھی سوچ سے آغاز کریں، اگر بظاہر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو بھی اسے درگزر کریں، اگنور کریں، اور اگر بار بار کرنے سے واقعی کو ثابت کر دے کہ وہ ہے ہی غلط تو پھر اس کے بعد آپ اگلا درجہ اختیار کریں، کیونکہ مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور اس میں پھر احسن طریقے سے انسان کوئی اور اس کو آلٹرنیٹ تلاش کر سکتا ہے۔ لیکن بدگمانی کو زیادہ دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ مومن کا دل قلب سلیم ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس سے بھی ملوں صاف دل سے ملوں۔ حضرت انس کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے، اگر تو صبح اور شام اس حال میں گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں پائے جانے والے بغض، حسد، نفرت، بدگمانی، یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ خیال محض خیال نہیں رہتا، خیال پھر ایکشن بنتا ہے۔ اور جیسے کہ اس دن بھی امام ابن القیم الجوزیہ کا وہ قول آپ نے سنا تھا کہ جس میں کیا تھا کہ اپنا جو خیال ہے اس کو واچ کرو،
کیونکہ وہ خیال آئیڈیا بن جائے گا. اور پھر اگر وہ آئیڈیا خراب ہے تو اس کو اپنے سے دور کرو کیونکہ وہ تمہاری ڈیزائر بن جائے گا. اور اگر ڈیزائر بن گیا وہ تو پھر زیادہ مشکل ہوگی اس کی اصلاح. اس کو اپنے سے دور کرو ورنہ وہ تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ پیشن بن جائے گا. اور جب کوئی چیز پیشن بن جائے تو پھر وہ ایکشن بن جاتی. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ ابتدائی درجے پر اپنے گمان ہی کی اصلاح کر لے، اور جہاں اس کے گمان میں کوئی خلل آنے لگے تو فوراً اس کی اصلاح کر لے. کیونکہ انسان کا کوئی بھی عمل صرف ایک دفعہ کا عمل نہیں رہتا بلکہ وہ بار بار کرنے سے عادت بن جاتا ہے. اور جب عادت بن جاتا ہے تو پہاڑ کی طرح انسان کے اندر گڑ جاتا ہے. جیسے پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کو ہلانا ہٹانا آسان نہیں ہے. تو اسی طرح پھر عادتوں کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے اجتنبوا کثیرا من الظن، اس کے برعکس اچھا گمان رکھنا، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، مثبت سوچ رکھنا، یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، کروڈ نہیں ہوتا. ایک اور روایت میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان خوبصورت عبادت ہے. یعنی کسی کے لیے بھی آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں، خیرخواہی پہ مبنی بھلی بات اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ایک طرح سے عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. اگر برا گمان اور بیس لیس گمان گناہ ہے تو اچھا گمان کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا. تو حسن الظن من حسن العبادہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو. یعنی یہاں گمان سے مراد برا گمان ہے، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جان چھڑانا محال ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر کسی کے لیے گمان برا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اچھے سے اچھا دوست اگر ایک سے زائد بار ڈفرنس آف اوپینین آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم دلوں میں میل آنے لگتا ہے. اگر آپ کا اس سے کوئی اختلاف ہو جائے، اگر وہ آپ سے ڈس ایگری کر جائے، تو پھر آپ کے دل میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ نیگیٹو فیلنگ آ جاتی ہے کہ اس کا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو جو ہی ایسی کیفیت پیدا ہو تو اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ فوری طور پر ملاقات کر کے یا بات کر کے اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے، آپس میں بات کر لی جائے تاکہ دوسرے کی غلط فہمی دور ہو جائے. اس کی غیر موجودگی میں اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ اگر غیر موجودگی میں کسی کو آپ کچھ بھی کہیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا جا کر مزید اس کو پہنچائے. پہلے آپ کا دل برا تھا، اب دوسری طرف سے بھی ہو جائے، اور پھر وہ نیگیٹو مل کر مزید فساد کا سبب بنے. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسپیسیفک کسی خاص شخص کے بارے میں اچھا یا برا گمان رکھنا، اور ایک ہوتا ہے عمومی طور پر ایک ایسی فضا کا زندگی میں قائم ہو جانا کہ انسان ہر ایک سے ہی برا گمان رکھے اور لوگوں کے بارے میں غلطی سوچے، یا یہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، لوگوں سے اسے ہر وقت شکوے ہوں یا لوگوں سے ہر وقت کی بے جا توقعات ہوں، اور جب وہ توقعات پوری نہ ہو تو پھر انسان ہر ایک سے بلا وجہ اللہ واسطے کا بیر رکھے اور ناراض رہے. اگر دو لوگ کوئی بات کر رہے ہوں تو سوچے کہ یہ ضرور میری بات کر رہے ہیں، یا یہ کہ ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ ہر ایک پہ شک اور ہر وقت شک. تو یہ جو کیفیت ہے یہ پھر آگے مزید تہمتوں کو جنم دیتی ہے، اور وہ شک صرف شک نہیں رہتا، پھر انسان بول کر اس کو دوسرے کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہر چیز کا منفی پہلو دیکھنا، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی تو پرفیکشن نہیں ہے، کہیں پرفیکشن. کوئی انسان دیکھ لیں، کوئی پہاڑ دیکھ لیں، کوئی پودا دیکھ لیں، کوئی پھول دیکھ لیں، کس چیز کو آپ کہیں گے کہ یہ پرفیکٹ ہے؟ وہ محاورے میں کہنا اور بات ہے پرفیکٹ، لیکن حقیقت میں پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور باقی دنیا میں جو کچھ ہے سب امپرفیکٹ ہے. اب جو چیز ہے ہی امپرفیکٹ تو اس کو آپ دیکھیں تو کس نظر سے دیکھیں؟ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کے صرف نیگیٹو پہلو کو دیکھیں، اس کی کمیوں پر ہی ساری توجہ رکھیں، اور ایک یہ کہ اس کے مثبت پہلو کو دیکھیں اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں. اب جس طریقے کی آپ کی نظر ہوگی وہ چیز آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی. آپ دیکھیں جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ لے تو آپ برا نہیں مناتے، اور جس شخص سے آپ کو نفرت ہوتی ہے وہ آپ کو پیار بھی کرنے لگے تو آپ اس سے دور بھاگتے ہیں.
یا نہیں؟ کیونکہ سوچ آپ کی خراب ہے نا، لہٰذا معاملہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ صرف دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر کسی کے بارے میں اپنا گمان خراب کر لینا، مثلاً آپ کسی کے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں لیکن کوئی اور آ کر آپ کو اس کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ دوسرا پہلو دیکھے بغیر، اس کی بات سنے بغیر اپنے ذہن میں منفی خیالات پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی بالکل بیس لیس ہوتی ہے اور آپ کو اس کا کوئی حق نہیں اور آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ اچھا، گمان جو ہے اس کا میں نے کیا بتایا تھا معنی؟ خیال۔ تو یہ جو ہمارے خیالات ہیں یہ ان کی بات ہو رہی، اور بنیادی طور پر کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ منفی خیالات چھوڑ دو۔ بعض منفی خیالات گناہ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمیونیکیشن، آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں دوسرا کسی اور طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے، نقطہ نگاہ کا فرق ہونا، یہ چیزیں بھی عام طور پر بدگمانی کا سبب بنتی۔ اصل میں اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ ہر وقت وسوسے ڈالنا، اچھی چیز کو برا کر کے دکھانا۔ بعض اوقات ہم خود نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ہر وقت بدظن رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ خود تہجد پڑھ رہے ہیں یا قیام اللیل کر رہے ہیں اور کوئی اور نہیں کر پا رہا تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مثلا آپ اٹھ گئے رات کو اور آپ کے شوہر نہیں اٹھے، معاف کریں گے ان کو آپ؟ یعنی اگر ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ساتھ والا نہیں کر پا رہا، آپ کو نہیں پتا اس کی ریزن کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی غلط ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، بہت سال پہلے کی بات ہے، 15 شعبان کی رات جو تھی اس کے بارے میں کچھ ضعیف احادیث موجود ہیں، وہ کہیں سے ہمیں مل گئی، تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے تو 15 کی پوری رات جاگتے تھے، روزہ بھی رکھتے، بہت اہتمام سے عبادت کرتے تھے۔ تو میرے والد نہیں اٹھتے تھے، ان کو پتا تھا لیکن وہ ہمیں روکتے بھی نہیں تھے، شاید اس لیے نہیں روکتے تھے کہ چلیں کچھ تو کریں یا کبھی تو کریں۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ جگہ اور وہ وقت اور وہ سب آدھی رات کا وقت تھا، اور والد میرے سو رہے تھے، تو میں ان کی چارپائی کو دیکھ رہی تھی اور میں دل میں اتنی بدگمانی کا شکار تھی کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ وہ روز روٹین میں اٹھتے تھے، لیکن ساری رات جاگنے کا جو ایک اور کانسیپٹ ہے سنت سے ثابت ہی نہیں ہے کہ پوری رات آپ جاگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری رات جاگ کے نہ عبادت کرتے تھے، نہ ہی آپ نے کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں شبینے کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ایک طرح سے بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات خود ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کوئی صاحب علم وہ نہیں کر رہا ہوتا، تو ہم اس کے بارے میں مسلسل بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ یا اسی طرح اگر ہم خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی اور کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی خشوع سے نہیں پڑھ رہا، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں اس کو، کچھ سوچے بغیر گزرتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کا گمان اچھا ہے تو آپ کے تعلقات خود بخود اچھے ہوں گے، اور اگر گمان اچھا نہیں تو آپ کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ مثلاً اگر آپ کو توفیق ہے نفلی روزہ رکھنے کی اور آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں رکھ رہا، تو اب آپ سارے گھر والوں کے بارے میں برا گمان رکھیں کہ ان کو تو کسی نیکی کی توفیق ہی نہیں ہونی۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی نیکی کی توفیق دی ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں کر رہا اس کے لیے دعا کریں، اور اس کی کوئی مجبوری سمجھیں، نہ کہ اس کے بارے میں دل میں کوئی برا گمان پال لیں۔ اور کیا ہوتا ہے، کسی کے ظاہری حالات کو، حال حلیے کو، لائف سٹائل کو دیکھ کر فوری طور پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے ریزن یا اس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے، دوسری سائڈ کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی اور کون کس مشکل میں ہو سکتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، اور بعض اوقات وہ بھی ہماری غلط فہمی ہوتی۔ مثلاً ایک شخص اپنے دھیان میں چلا جا رہا، اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اب آپ دل میں رکھ لیں اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہی نہ ہو، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کھڑے ہیں۔ اب ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ پھر آپ پوچھ لیں، اور اگر آپ پوچھتے نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر اپنے آپ کو کسی طرح راضی کریں۔ ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا رویہ واقعی ٹھیک نہیں ہوتا اور آپ اس سے پوچھتے بھی کیا ہے، تمہارا موڈ کیوں آف ہے، یہ تم بات کیوں نہیں کر رہے، یہ تم مسکرا کیوں نہیں رہے، یعنی وہ رویے سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ آگے کہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ بات ہو اور وہ جھوٹ بول رہا ہو کہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، آپ پوچھ کر اس کا معاملہ اس پہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں، اس خیال کا پیچھا نہ کریں، کیونکہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ نے کوشش کی، دوسرے نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ بعض اوقات فرسٹ امپریشن میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اسے گھبراہٹ میں اس سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص پہلی بار آپ کو ملنے آ رہا ہے یا آپ اس کو ملنے گئے ہیں، اور وہ گھبراہٹ میں کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے، تو اب آپ اس کے بارے میں ایک ذہن بنا لیتے ہیں یہ تو ہے ہی بیوقوف،
اب ایسے میں کیا ہے کہ انسان اگر اس کے بعد اس سے 100 اچھائیاں بھی ہوں تو آپ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا یا اس کی سمجھ ٹھیک نہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان پھر نقصان اٹھاتا ہے اور مسلسل اپنے آپ کو ٹارچر میں رکھتا ہے. دیکھیے کہ بدگمانی دوسرے کے لیے تو نقصان دہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر خود اپنے لیے نقصان دہ ہوتی، کیونکہ منفی سوچیں انسان کو منفی رخ پہ لے جاتی ہیں، اور ہر سوچ انسان کے دل پر، دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی. اور اگر آپ بیٹھ کر کسی کے بارے میں کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنے آپ کو کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ ہی کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے خود اپنا کرنے کا کام کرے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو. تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس کا لفظ جیم سین سے ہے، جسسا. جس کا معنی ہوتا ہے رگ کو چھونا اور نبض کو دیکھ کر معلوم کرنا. وہ حکیم نبض دیکھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہاتھ کی رگ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کر تو جو پلپٹیشن ہے اس کو فیل کرتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے یا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو اس عمل کا نام کیا ہے؟ جس. ٹھیک ہے. اور حس جو ہے سین وہ اس سے خاص ہے، احساس سے کسی چیز کا ادراک کرنا، چھو کے نہیں بلکہ محسوس کر کے. جس جو ہوتا ہے وہ کسی کی اندرونی حالت کو معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. تجسس اندرونی حالت معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور تحسس مختلف ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جاؤ بچوں فتحسسوا عن یوسف کے بارے میں پتہ لگاؤ، کھوج لگاؤ. اب وہ یوسف علیہ السلام کے اندر کے حالات کی کھوج نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ ان کی ذات کے بارے میں، ان کے بارے میں. اور تجسس کیا ہے؟ اس کے اندر کے حالات یا اندر کی چیزیں معلوم کرنا. اور اسی طرح جسہ بعینہ، ہاتھ کے علاوہ آنکھ سے جو کیا جاتا ہے وہ تیز نگاہ سے گھورنے کے لیے آتا ہے. یعنی انسان بعض اوقات کسی کو ہاتھ لگا کر کچھ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی نگاہوں سے سکیننگ کرتا ہے یا ایکس رے کرتا ہے اور اندر تک پہنچتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کوئی گمان قائم کرتا ہے. تو تجسس بیسیکلی تفتیش کے لیے آتا ہے. جاسوسی کا لفظ بھی اسی سے نکلا. تفتیش کیا ہوتی؟ ٹو لگانا، اور عموماً برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تجسس نیگیٹو ورڈ ہے. تو ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس انسان کیوں کرتا ہے اور کب کرتا ہے؟ کسی کے بارے میں برا گمان پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اب وہ گمان جو ہے وہ دل میں ہلچل پیدا کیے ہوئے، اب آپ اس کی تسلی تشفی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تجسس کرتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں، اور دوسرے کے اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے. تو واقعی وہ وہی ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اگر ہمیں نہ پتہ چلے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے بات کر کے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ تیسرا مرحلہ ہے. تو ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو. یعنی چھپی ہوئی باتوں کو مت قریدا کرو. یعنی کوئی بات اگر کوئی شخص خود نہیں بتانا چاہتا، کوئی چیز آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، تو اس کے پیچھے نہ لگو. کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی عیب دری نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے، اور کسی کے حالات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ اگر خود سے کوئی چیز نظر آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھپا دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا پھر اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا. یعنی زندہ دبائی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اس نے دوبارہ نکال کے زندہ کر دیا. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. کیا؟ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا. تو ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. عام طور پر تجسس کون کرتا ہے؟
کس کو شوق ہوتا ہے تجسس کرنے کا؟ جو اپنے عیبوں سے غافل ہوتا ہے. جو شخص اس بات سے فارغ ہو چکا ہو یا اسے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہ آتے ہو، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، پرفیکٹ سمجھتا ہو، پھر اس کا شوق اور دلچسپی کیا ہو جاتی؟ کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈے اور دوسروں کے عیبوں کا پیچھا کرے. تجسس کی عام طور پر شکلیں کیا ہوتی ہیں، طریقے کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً کان لگا کے کسی کی باتیں سننا. کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، بہانے بہانے سے ان کے بیچ میں چلے جانا. کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہے، اب اس سے آپ کا دل بدگمان ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام کاج چھوڑ کے تو آپ کی نظریں اسی تلاش میں رہتی ہیں، اچھا وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں بیٹھ رہا ہے، اس سے کون ملنے آیا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، اچھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اچھا یہ اس کا بیگ آج اتنا بڑا کیوں لگ رہا ہے، اور یہ اس کے ہاتھ میں جو دوسرا لفافہ پکڑا وہ اس میں بھلا کیا ہو سکتا ہے. یہ عموماً تجسس کے طریقے ہوتے ہیں. نگاہوں سے تجسس، کان لگا کے باتیں سننا، کسی کی چیزیں پڑھنا، کسی کے خط پڑھنا، کسی تیسرے شخص سے اس کے بارے میں معلوم کرنا، یا یہ کہ کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھنا، یا کوئی کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سوراخ سے اندر دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے اپنی آنکھ دروازے کے شگاف میں گھسا دی، یعنی کہ سوراخ سے دیکھنے لگا. جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے تیر یا نوکدار لکڑی ہاتھ میں لی اور اس کی طرف ارادہ کیا تاکہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. جب اس نے دیکھا کہ آپ ایک ایسی چیز لے کر آگے آ رہے ہیں تو وہ آگے سے چلا گیا. آپ نے فرمایا اگر تو یہاں ٹھہرا رہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ ڈالتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا، خواہ وہ باتیں سننا ہو، خواہ وہ جھانکنا ہو، خواہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کی تلاشی ہو، خواہ وہ کسی کے خط پڑھنا ہو، یا یہ کہ اس کی کسی تیسرے شخص سے جاسوسی کروانا ہو. بعض اوقات لوگ بچوں کے ذریعے دوسروں کے حال معلوم کرواتے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ فلاں کے گھر میں کون آیا ہوا ہے، فلاں کس سے بات کر رہا تھا. یہ تمام چیزیں تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں. ولا تجسسوا. اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات براہ راست دوسرے سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں ایسے سوال کرنا کہ جس کا وہ جواب نہ دینا چاہے یا وہ بات نہ بتانا چاہے، یا اس کا جواب بہت امبیرسنگ ہو. مثلاً تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص سفید پوش ہو، پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہا ہو، وہ اپنا حال نہ کسی پہ ظاہر کرنا چاہتا ہو. اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کیا کماتے ہیں، اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا اس کا کوئی بچہ بیمار ہے یا شوہر بیمار ہے اور اس کے لیے تکلیف دہ ہے اس بات کا ذکر بار بار کرنا، تو اس بیماری کے بارے میں تکرار کر کر کے پوچھنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. کسی کا بچے نہیں ہوئے مثلاً، اب اس کے پیچھے پڑ جانا، کیا وجہ ہے، ابھی تک کیوں نہیں ہوئے، علاج کرایا کہ نہیں، شوہر کا ٹیسٹ کروایا کہ نہیں. یعنی ناگوار حد تک دوسرے کی پرسنل لائف کے بارے میں تفصیلات میں پڑ جانا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو کوئی آپ سے خود آ کے مشورہ کر لے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی حل بتایا جائے. اور اگر خود کوئی بات نہیں کرتا اور اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس کو ایسے سوال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے لوگ مثلا گھر میں بیٹھے ہیں تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں، دوسرا سمجھتے یہ سو رہا ہے لیکن آپ سو نہیں رہے ہوتے اور چپکے سے ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اسی میں آتا ہے. صرف تجسس کے مارے کہ اچھا ویسے تو یہ بتائے گا نہیں تو اس طرح ہی معلوم کرو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اپنی زندگی حرام ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو بار بار ٹو لگانا اور پوچھنا کہ شادی کیوں نہیں ہوئی، کوئی رشتہ آیا تھا پھر کیوں چلا گیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. یعنی اگر کسی کو تفصیلات بتانی تو خود آپ کو بتا دے گا. یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی چیزیں ان کے اجازت کے بغیر کھول کھول کے دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھلا یہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تو ماں باپ کو تو حق ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے یہ سب کچھ کر لیں. اتنے بزدل کیوں ہیں ماں باپ؟ اگر دیکھنا ہے تو سامنے دیکھو، اور اگر نہیں دیکھنا تو چھپ کے دیکھ کے، اور پھر کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن کوشش کر کے ایسی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر کے پھر بچوں کو دھمکی دینا کہ پتہ چل گیا ہمیں، ٹرسٹ ہی خراب ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جھجک اتر جاتی ہے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. اگر بچوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو، وہ آپ کے ساتھ اپنے
راز اور اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہوں تو آپ کو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ چھپ چھپ کے چیزیں دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہو گئے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے، یعنی اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر آپ مثلا بچوں ہی کی اصلاح چاہتے ہیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے اصلاح کریں، تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو پھر بچے بات بھی نہیں سنتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظننتم فلا تحققوا، جب تمہیں گمان ہو تو پھر تحقیق نہ کرو۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا علم کے بارے میں تجسس جائز ہے؟ تجسس تو جائز نہیں، تحقیق جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی اسائنمنٹ ملی ہے سب کو، عموماً کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ لائبریریز میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے میٹر اکٹھا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے لیکن صرف تجسس کرتے ہیں کہ اچھا اس نے کیا کیا کیا۔ تو ایسے میں کسی کے پیچھے پڑنے کی بجائے کیا ہے، آپ اپنی عقل استعمال کرو، خود تحقیق کرو۔ تحقیق جائز ہے، یعنی ریسرچ کرنا جائز ہے، لیکن کسی انسان کی کوشش کا تجسس جائز نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر کسی کچھ پوچھنا تو براہ راست اس سے پوچھ لو۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض بعض کی۔ لا یغتب، یغتب کا لفظ جو ہے یہ غین یہ بے سے ہے، غیب۔ غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوشیدہ، اور اسی سے غیبت ہے، یعنی کسی انسان سے چھپ کر اس کی عدم موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا، وہ عیب جو اس میں موجود ہوں، اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان، اور اگر اس غرض سے بیان کیے جائیں کہ دو لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑے تو وہ چغلی۔ ایک غیبت ہے، دوسرے چغلی، اور تیسرے بہتان۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑی چیز ہے۔ پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض بعض کی، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا نہ کہے، جس کو بیک بائٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی بیک پہ بائٹ نہ کرے، اس کو پتہ نہ چلے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے بائٹ کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ اسے بائٹ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اگر کوئی بیک پہ کرنے لگے تو آپ دفاع نہیں کر سکتے، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ عام طور پر کسی کے پیچھے اس کی کیا بات ہوتی ہے، یا تو اس کی کوئی جسمانی برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خلق میں، یا پھر خلق میں۔ مثلا خلق میں کیا ہے، کسی کی برائی، فلاں موٹا ہے، فلاں پتلا ہے، فلاں چھوٹا ہے۔ خلق میں کیا ہے، اس کی عادتوں کے اوپر تبصرے، پھر کسی کے حالات پر تبصرے، اور اس انداز میں تبصرے کہ جو اس کو ناپسند ہو۔ پھر اسی طرح کسی کی تھنکنگ یا عقل یا ذہانت، اس کے اوپر ایسی بات کرنا، اس کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، بدھو ہی ہے، اس کی تو عقل ہی کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ نے اگر اس کو تھوڑی عقل دی ہے تو وہ کہاں سے زیادہ عقل لائے؟ اگر اس کے پاس ذہانت تھوڑی ہے تو وہ کہاں سے بڑھائے اس کو؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کی سمجھ تھوڑی ہے یا چھوٹی ہے اور آپ کی اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل کسی اور معاملے میں بہت اچھی ہو جہاں آپ کی اچھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی مختلف چیزوں میں درجات دیے ہیں۔ تو غیبت کیا ہے؟ کسی کے خلق میں، کسی کے خلق میں، کسی کے احوال میں، کسی کے اشغال میں، عقل میں، ذکا میں اس کی برائیاں کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اور جہاں تک غیبت کرنے کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر اس میں بھی وجہ وہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال نہ کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت، کیا کیا؟ خون، مال اور عزت تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے۔ سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ انگلی آسمان کی طرف کر کے کیا فرمایا تھا؟ جو بھی باتیں اس دن پہنچائی تھی، اللہم اشہد، کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، ان سب کو بتا دیا۔
تو عزت کا لحاظ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے کسی کی جان کا خیال رکھنا. اگر کسی کو جسمانی طور پہ قتل کرنا برا ہے تو اسی طرح اس کی عزت پامال کرنا بھی بہت بڑا نقصان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. یعنی کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ اس کی عزت کو نقصان دینا، اور یہ کیا ہے؟ حرام. ایک اور حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کس میں سے؟ کبیرہ گناہوں میں سے. کیا؟ کہ کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سب سے بڑا ربا کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا. یعنی بہت سے لوگ انٹرسٹ منی کو تو اپنے لیے کالا سانپ سمجھیں گے، لیکن ایسے ہی لوگ دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کو اپنے لیے بالکل جائز سمجھیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے ایذا دیتے ہیں، بغیر کسی ایسے قصور پر کہ جو انہوں نے کیا ہو کوئی گناہ، اس پر تکلیف دیتے ہیں، وہ بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کماتے ہیں. یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا اور کسی کی عزت کو پامال کرنا جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اب اگر یہ غیبت دو لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کے لیے ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ چغلی. چغل خور کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں کہ جن پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو دشواری میں ڈال دینا چاہتے ہیں. یعنی ایک شخص جس کا کوئی قصور نہیں، بلا وجہ اس کو پھنسا دیتے ہیں یا اس کا معاملہ خراب کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ ان دو قبر والوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا. یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، استنجا ٹھیک نہیں کرتا تھا. تو ناپاک اگر انسان ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، اور طہارت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ چغل خوری. اور چغل خوری کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے لگائی بجائی جسے کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، تاکہ ان کے تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں. خواہ وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، خواہ وہ بہن بھائیوں کے درمیان ہو، خواہ وہ دوستوں کے درمیان ہو، کوئی بھی ایسی کوشش جس سے لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑے وہ ناپسندیدہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. ولا تطع، اور مت بات مانو. کس کی؟ قسمیں کھانے والے، ذلیل، اکسانے والے، ادھر ادھر کی لگائی بجائی کرنے والے، نیکی کے کام کو روکنے والے، حد سے گزرنے والے، بدکار، اکھڑ اور بد خمیر کی. یعنی جس شخص کے اندر یہ صفات ہوں اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی بات نہ مانو. تو گویا ایسے تمام کام مسلمان کے کردار کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایک مسلمان کون ہوتا ہے؟ المؤمن غر کریم، کریم النفس، باوقار انسان ہوتا ہے، بھولا بھالا انسان ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے. کوئی خرابی ہو بھی جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان خرابیوں کو بڑھاتا نہیں ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا. کیوں؟ زنا کی برائی بھی بہت برائی ہے، لیکن اس کی برائی محدود برائی ہے، لیکن غیبت کی برائی بہت دور تک جاتی ہے، اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ بہت شدید ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے.
میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی عزت و آبرو پامال کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پر غیبت دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ میتن، مردہ، کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرو گے، یعنی قابل نفرت ہے یہ کام۔ لیکن اسی درجے کا قابل نفرت کام انسان کتنے مزے لے لے کے کر رہا ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو ایسی برائیوں سے روک سکتا ہے، وہی ایک روک بن سکتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب غیبت شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دل تو نہیں چاہ رہا مگر یہ بات کرنا ضروری ہے، اور پھر اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی تعویل دے دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات بہت اسٹائل سے پہلے کسی کی تعریف کر لی، پھر اس کے بعد بٹ کہہ کے یا اف کہہ کے خرابی، یعنی دوسرے کی برائیاں شروع کر دی۔ اور کیا ہوتا ہے، بعض لوگ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو موضوع بحث بنائے رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کی بات کریں گے اور اچھی تو کم ہی کریں گے، اس میں دوسرے کی برائی زیادہ ہوگی۔ یعنی کئی قسم کے بہانے کر لیتے ہیں نا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نہیں ہم تو اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں، ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، بھی اس کو جا کے بتاؤ جس کی اصلاح چاہتے ہو۔ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بے وجہ اس کی برائیاں کر کے بچوں کے ذہن بھی خراب کر دیتے ہیں، اور وہ مختلف لوگوں سے نفرت کرنا ہی سیکھتے ہیں، اسی نفرت پہ پلتے ہیں، پھر وہ ان کے مزاج کا حصہ ہو جاتی ہے نفرت، اور یہ بچوں کو بھی خراب کرنے والی بات ہوتی۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے جیلسیز، تعلقات کی خرابی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی۔ اب مائیں عام طور پر بچوں کو اپنی پارٹی بنا لیتی اور ان کے ساتھ مختلف لوگوں کے جو خاندان کے رشتہ داروں کے جو عیب ہیں یا برائیاں ہیں وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اس میں عمومی طور پر ایسی بات درست نہیں ہے، لیکن اگر خاندان کا کوئی ایسا شخص ہے جو مثلا دھوکے باز ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو بچے جب بڑے ہو جائیں، کوئی اپنا بزنس کاروبار کرنے لگے یا کسی عملی زندگی میں داخل ہوں، تو اس وقت انہیں مطلع کر دینا چاہیے۔ وہ ایک الگ صورت ہے جب ضرورت ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے مشورہ لیا کیونکہ انہیں کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے صاف صاف بات بتا دی کہ فلاں شخص ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ لیکن وہ کب بتایا؟ جب کسی نے مشورہ لیا، اور نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ تو اس میں اگر کسی کو واقعی کسی سے نقصان پہنچنے لگا ہو تو وہ صرف اس موقع پر بات کر سکتا ہے، لیکن اس کو جواز بنا کر ایک عمومی فضا نہیں کسی کے خلاف قائم کی جا سکتی۔ اور کیا ہوتا ہے، غیبت سننا بھی اسی میں شامل ہے۔ غیبت کرنے کے علاوہ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں انسان بسا اوقات بہت مشکل میں ہو جاتا ہے جب کوئی دوسرا شروع کر دے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنے چہرے کے تاثرات ایسے رکھے کہ دوسرے کو انکریجمنٹ کم ہو، یا وہاں سے اٹھ جائے یا ٹاپک تبدیل کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون واقعی مظلوم ہے، جس پر حقیقی معنوں میں ظلم ہوا ہے یا اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، تو وہ اپنے ظلم کی داستان ایسے شخص کو سنا سکتی ہے کہ جو اس کو کوئی اچھا مشورہ دے، یا یہ کہ اس کو حوصلہ دے یا اس کی اصلاح کرے۔ لیکن بھری محفلوں میں بیٹھ کر شوہر کی باتیں یا گھر کی باتیں کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا يحب، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کس چیز کو؟ لا يحب اللہ الجہر۔ جہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھلم کھلا کرنا، کسی کی برائی کھلم کھلا اوپنلی ہر مجلس میں بیٹھ کر شروع کر دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بالسوء من القول، قول کی یعنی قولی برائیاں، بری باتیں کسی کے بارے میں کرنا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو۔ تو جس پر ظلم ہو اور وہ واقعی ظلم ہو، غلط فہمی نہ ہو، ظلم ہو، تو ایسی صورت میں جو مظلوم ہے، کیا وہ اپنے ظلم کے مداوع کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا؟ نہیں کرنی چاہیے اس کو حق ہے، وہ چاہے تو عدالت میں جائے، اور کسی عدالت میں جانے سے پہلے وہ اپنے گھر کی عدالت میں جائے، کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی بہن بھائی کو، کسی دوست کو، کسی مفتی کو، کسی پنچایت کو، جہاں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکے یا وہ شخص ظلم روکنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو بتایا جا سکتا ہے، وہ غیبت میں نہیں ہوگا۔ مثلا
حضرت خولہ تھی، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو انہوں نے کیا کیا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی ساری بات بتائی کہ انہوں نے ان پر کس طرح ظلم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی اور کیا فرمایا، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو یہ کس بات کی مثال ہے؟ ظلم اور زیادتی کی بات متعلقہ شخص کو جو اس کا ازالہ کر سکے اس کو کرنا یہ غیبت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر ایک ایسے قابل اعتماد شخص سے کر رہی ہے بات کہ جو واقعی اس کو کوئی اچھا مشورہ دے اور ہلاکت میں پڑنے سے بچا لے تو ایسی صورت میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ جو سامنے آئے اس کے ساتھ شروع ہو جائے. کیونکہ بعض خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے، ماں ملی تو ماں سے شروع ہو گئے شوہر کی برائیاں، بہن ملی تو اس سے شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد کوئی دوست ملی تو اس سے شروع ہو گئے، پھر بچے ملے تو ان سے شروع ہو گئے. وہ کیا ہے، ایک ہیبٹ بن گئی ہے صرف ایک غبار نکالنے کی، اور وہ کہیں نکل ہی نہیں چکتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، سب کی زندگیاں حرام کی بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کو محدود اور مفید اور ضروری بات ہی کرنی چاہیے اور بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک برائی کو اگر بار بار مختلف لوگوں سے کیا جائے تو وہ چھوٹی سے بڑی بن جاتی ہے، معمولی سے شدید ہو جاتی ہے، اور اتنی راسخ ہو جاتی ہے اس تکرار کی وجہ سے کہ وہ سچ ہی بن جاتی ہے. حالانکہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات مثلا شوہر ہے کسی موڈ میں، انہوں نے کوئی بات کہہ دی، اب کیا وہ دل پہ لے کے بیٹھ گئے، اب ایک کو فون کر کے بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو، پانچواں ملنے آ گئے اس کو بتایا، کہیں بات ختم ہو ہی نہیں چکتی، اور پھر آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ بات کچھ تھی بھی نہیں. کیا کمایا آپ نے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ شوہر اور بیوی کا تعلق کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. لیکن اگر حل نہیں کوئی نکل رہا تو صرف ایسے شخص سے ذکر کیا جائے کہ جو واقعی مدد کر سکتا ہو. اسی طرح کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی تو برائی ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ گیا. اگر کوئی اچھی بات اس کی یاد ہے تو وہ کر لیں، کیونکہ کسی کے پیچھے اس کے آثار اچھے یا برے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں پڑتے ہیں. اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، وہ اس کی حسنات لکھی جاتی ہیں، اور اگر مرنے والے کی آپ برائیوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کے نامہ اعمال کے اس حصے میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی فتویٰ لینا ہو کسی کو، مثلا شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر نے طلاق دے دی، اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب وہ مسئلہ جائے گا مفتی کے پاس. اب مفتی کے سامنے یا جج کے سامنے اگر کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی، وہ اس معاملے کی تحقیق کے لیے ضروری ہوگا، اور جج یا مفتی سننے والا غیبت سننے والوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے والوں میں سے ہوگا. لیکن اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی باتوں کو پھر اپنے پاس ہی رکھے. بعض اوقات بچے اسکول کی یا ٹیچر کی یا کسی کلاس والوں کی یا کسی کی بھی آ کے آپ کو بات بتاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اسے سن لینا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو ہی پرابلم سالو کرنا ہے. اور اگر معاملہ چھوٹا موٹا ہو تو بچے کو سمجھا دینا چاہیے، اور اگر بڑا ہو تو آگے جا کے حل بھی نکالنا چاہیے یا تحقیق کر لینی چاہیے. پھر اصل میں یہ ساری باتیں بہت ساری فراغت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں. جس کے پاس کام ہوتا ہے اس کو تو یہ یاد نہیں رہتا کہ کسی نے اس سے کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا. جب ہم فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ہر ایک کی بات کا اتنی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور بہت ساری غیر ضروری چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہو، جو کہ حل یہاں پر واتقوا اللہ حل بتایا گیا نا، اللہ کا ڈر ہو تو اپنا حساب خود کریں، گمان کو ہی پہلے درست رکھیں. اللہ کا ڈر ہو تو تجسس نہ کریں، اللہ کا ڈر ہو تو کسی کی بات ہی نہ کریں. اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کو یہ ہو کہ کوئی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، پلاٹنگ کر رہا ہے، تو اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. مجھے تجسس سے جو نجات ملی تھی وہ اس سوچ کے ساتھ ملی تھی، مجھے تجسس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ رہا یا میرے بارے میں تو نہیں کوئی منصوبہ بنا رہا. تو جب آپ اپنے معاملے سپرد اللہ کے کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی، دلچسپی بھی نہیں رہتی، ویسے ہی کوئی کنسرن نہیں رہتا. کیونکہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا منصوبہ بنائے، کتنا بھی بڑا آپ کو نقصان دینے کے لیے کچھ کرے، کیا کوئی دے سکتا ہے نقصان آپ کو؟ بالکل نہیں دے سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی پہنچا نہیں سکتا. پھر فکر کس بات کا، غم کس بات کا؟ معاملہ اللہ کے سپرد کرے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. تو ان بہت سے مسائل کا حل کیا ہے؟ گفتگو کم کرنا. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز تو صبر ہے. اگر انسان فوری طور پر غضبناک ہو کر ری ایکشن شو نہ کرے، تھوڑا سا رک جائے، پاز دے اپنے آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ
آہستہ آہستہ اس بات کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ یاد رکھے کہ کسی کی برائی کرنے سے نیکیاں ضائع ہوں گی تو یہ چیز بھی بہت مددگار ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی چیک بک کسی کو دے دیں یا اپنا کریڈٹ کارڈ کسی کو پکڑا دیں، کیا چھوڑے گا اس میں؟ تو اپنے کریڈٹ کارڈ کی حفاظت کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ بری بات انسان کے اپنے امیج کو خراب کرتی ہے۔ جب آپ کسی کی نقل اتارتے ہیں، جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ خود آپ کا امیج خراب کرتی ہے۔ تو کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا امیج خراب ہو، تو اپنے امیج کو محفوظ کریں، ذاتی وقار کا خیال رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی ایسی بری عادتوں پہ کنٹرول کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص بیکار باتیں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے، اور ایسی باتیں آپ کو سمجھ آنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا جو مردہ ہے، مر چکا ہے، اس کا گوشت کھائے؟ آپ دیکھیں گھر میں اگر بھائی فوت ہو جائے تو انتہائی سنگ دل ہی ہو سکتا ہے نا کوئی شخص جو اسے دفنانے کی بجائے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو کھانا شروع کر دے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس تصور سے بھی گھن کھاؤ گے۔ تو اگر غیبت کے اوپر کبھی بہت دل بھی چاہے نا تو فوراً مردہ اگر ذہن میں لے آئے، کبھی آپ نے کوئی بھی مردہ دیکھا ہو تو مردے کا تصور کرتے ہی انسان کے اندر ایک کپ کپی سی آتی ہے، تو یہ چیز بہت مددگار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس وقت ہی کم بچے اس قسم کی باتیں کرنے کا۔ پھر اسی طرح اگر کسی سے حسد ہو، مثلا بعض غیبتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کر رکھی۔ اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے اور اس کی ہم غیبت کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی برائی کو دبا جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو معاف کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اس لیے کسی کی غیبت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوتا اور اس نے ہمارے ساتھ جواباً اچھا نہیں کیا ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ اجر دینے کے لیے کافی۔ اسی طرح جب کوئی شخص مثلاً ہمارا قرض واپس نہیں کرتا یا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا ہم سے کیا ہوا، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اگر کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دے گا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے دکھی ہوتے ہیں تو پھر اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اگر اللہ میری عزت کی حفاظت کرے تو کوئی مذاق اڑا کے یا مجھ پر کوئی الزام تراشی کر کے میرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ ایک اور غیبت کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مثلاً ہم سیاسی لیڈرز، دینی رہنماؤں اور مختلف جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو عوامی قسم کی، ان کی برائیوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جس محفل میں بیٹھتے ہیں بش نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اس سے بھی انسان کا ایک بد اخلاقی کا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ اسلام کی ایک غلط نمائندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے تو صرف کسی کی برائی بیان کرنے اور اس کی پگڑی اچھالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ہم کس کیپیسٹی میں بیٹھ کے کسی پہ تنقید کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی دینی رہنما پہ کرتے ہیں کہ فلاں امام مسجد ایسے ہیں یا فلاں رہنما ایسے ہیں، تو یا تو آپ ان کو سمجھا دیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے کسی ایئر لائن سے آپ کو کوئی شکایت ہے یا کچھ، تو وہ جو انہوں نے فیڈ بیک کے لیے فارم دیا ہوتا ہے وہ تو بھرتے ہی نہیں، اور آ کے ایسے لوگوں سے بیٹھ کے رونا روتے ہیں جن کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، اور وہ کوئی اصلاح ہی نہیں کر سکتے جا کے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی سوچ کو مثبت کر لے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سوچ اندر باطن خوبصورت بنائیں تو اس میں خراب چیزیں بھی آ کے صاف ہو جائیں گی۔ آپ اپنا تزکیہ کریں گے تو دوسروں کا آپ کو دیکھ کر ہونے لگے گا۔ اور پھر اسلام کی خوبصورتی والی حدیث کے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس میں ایک خوف بھی ہے نا کہ ان اللہ تواب الرحیم، جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے توبہ کرو، اور جن کے خلاف کچھ کہا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا، ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے اور آپ دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور آپ دفاع نہیں کرتے، مثلا آپ کو صحیح بات پتہ ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کرتے اس کو، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو،
تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے وقت پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے مواقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یہ احساس بھی انسان کو ایک انرجی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، میری مدد کی جائے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی مدد کروں جہاں وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا. یعنی آپ کے سامنے اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو آپ اس کو روکیں یا اس کا دفاع کریں. غیبت انسان کب کرتا ہے؟ بعض اوقات غیبت کرنے کی عادت کیوں ہو جاتی ہے انسان کو؟ جب وہ اپنا ایک مقام لوگوں کی نظر میں بنانا چاہتا ہے، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ تبصرہ کرنا اور یہ کہنا تمہیں کیا خبر، میں بتاتی ہوں تم کو کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ ظاہر کرنا کہ میں سب سے زیادہ جانتی ہوں. ہاں ایسا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع میں شامل ہوتا ہوں. یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ ہم سے سننی برداشت نہیں ہوتی، تو ہم فوراً اس کو نلیفائی کر کے اس کو رگیت کر فوراً اس کی کوئی خراب بات شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا مقام بنا رہے اور وہ ذلیل ہی ہوتا رہے. بعض اوقات کوئی موضوع بھی نہیں ہوتا، کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، صرف کسی کی نظروں میں جچنے کے لیے اس کے مخالف کی خرابیاں اس کے سامنے کرنی شروع کر دی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کی نگاہوں میں کوئی مقام بنا لیں. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرے، اپنی اصلیت کو جانے اور کبر اس کے اندر سے نکل جائے، تکبر نکل جائے، تو بہت سی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے. تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک ہی اصل سے ہو. بڑائی کس بات کی؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو شعوب اور قبائل، قبیلے اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تعارف کے لیے. کون سا باب ہے؟ تفاعل، یعنی حسب نسب پر فخر جتانے کے لیے نہیں مختلف قبیلے بنائے گئے، بلکہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ پہچان کے لیے. جیسے کسی انسان کا نام ہوتا ہے ایسے اس کے قبیلے کا نام ہوتا ہے پہچان کے لیے، نہ کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان انسانوں سے جنم لیا ہے، بندر سے نہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ ہے انسان کی اصل بنیاد، ایوولوشن کے نتیجے میں نہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور آپ نے دیکھا پیچھے یا ایھا الذین آمنوا کہا تھا اور یہاں یا ایھا الناس کہا گیا، کیونکہ قبائل میں پھر ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہے اور کوئی نہیں. اور شعوب کا لفظ جو نہیں شعب سے ہے، شعب کہتے ہیں شاخ کو، برانچ کو، اور شعب کے لفظ میں افتراق بھی ہوتا ہے اور اجتماع بھی ہوتا ہے. لوگوں کے ایک بڑے گروہ کو کہتے ہیں جن کی نسبت ایک اصل کی طرف ہو، اور شعب سے پھر قبیلے پھوٹتے ہیں، یعنی قبیلہ چھوٹا ہوتا ہے اور شعب بڑی ہوتی، کیونکہ وہاں سے برانچ نکلتی ہے اور پھر قبیلہ، پھر برانچ، پھر قبیلہ. بیسیکلی عربی میں کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو لوگوں کی گروہ بندی کو نسلی اعتبار سے واضح کرتے ہیں. مثلا سب سے بڑی چیز ہے شعب، جیسے نیشن جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شعب الرأس کہتے ہیں دماغ کے چاروں حصے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس جگہ کو شعب الرأس. اس کے بعد ہوتا ہے قبیلہ. قبیلہ ہوتا ہے کھوپڑی کا وہ حصہ جو شاخ در شاخ ہوتا ہے، شاخ در شاخ. پھر ہوتا ہے امارہ، امارہ کہتے ہیں سینے کو. پھر ہوتا ہے بطن، پیٹ کے لیے آتا ہے. فخذ ران کے لیے آتا ہے. فصیلہ پنڈلی کے لیے آتا ہے. یہ سارے گروپس کے نام ہیں. مثلا شعب خزیمہ ہے، قبیلہ کنانہ ہے، امارہ قریش ہے، بطن قصی ہے، فخذ عبد مناف ہے، فصیلہ ہاشم ہے، اور عشیرہ عباس ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اس کو جب شعوب اور قبائل میں اور بطن میں بانٹا جائے تو وہ یوں نسل چلتی ہے. یعنی ایک بڑی اصل ہے، پھر اس کے بعد برانچز آتے آتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی کسی کی بھی عزت اور بڑائی اور برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل، نسب، برادری نہیں، کیونکہ وہ تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں. اصل چیز کیا ہے جو اللہ کے ہاں انسان کو عزت دیتی ہے؟ تقوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا
اللہ کا شکر ہے جس نے جاہلیت کے فخر کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا، کیونکہ دور جاہلیت میں عربوں کے یہاں بہت تکبر تھا، اپنے قبیلوں پر اور اپنے ناموں پہ بہت فخر کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بدوی آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے پوچھا کیوں آئے، تو کہا تفاخر کے لیے آئے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس میں ان کو شرم بھی نہیں آتی تھی، وہ اس کو اپنے لیے بہت ہنر سمجھتے تھے. فرمایا اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے، یعنی متقی اور نیک جو ہے اللہ کے نزدیک محترم ہے. دوسرا فاجر اور شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے. اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے. عزت کس کا نام ہے؟ مال و دولت کا نام ہے. اور اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. علیم کے ساتھ خبیر کیا ظاہر کر رہا ہے؟ صرف ظاہر کو نہیں جانتا، ساری تفصیل پتہ ہے اس کو، اندر تک جانتا ہے، چھپی ہوئی نیتیں تک جانتا ہے. جب علم کے ساتھ خبرہ بھی شامل ہو گئی تو پھر بات کہاں تک جاتی ہے، دور تک جانتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص متقی ہے یا نہیں؟ اکرم کون ہے؟ افعال کا صیغہ ہے نا، یعنی اس میں کمپیریزن بھی ہے. ان اکرمکم، سب سے زیادہ عزت اس کی، اتقاکم، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی. جو جتنا جتنا تقوی میں اوپر جاتا جائے گا اتنا اتنا باعزت ہوتا جائے گا اللہ کے ہاں. چلیے اس فرق کو تھوڑا سا جانتے ہیں. نماز کا وقت ہے، دو لوگ ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے. مثلا دو مرد ہیں، ایک مرد گھر میں پڑھ رہا ہے اور صرف فرض ہی پڑھ رہا ہے، دوسرا مسجد جاتا ہے اور فرض کے ساتھ سنت اور نفل بھی پڑھتا ہے. دونوں میں کون اکرم ہے؟ فرق کس سے پتہ چلے گا؟ دونوں نے نماز پڑھی ہے، لیکن اکرم کون ہے؟ وہ جو کام اس طرح کرے جو اللہ چاہتا ہے. اور وہ کب ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر اٹھا دیتا ہے نا لوگوں کو. آپ کیوں نہیں سو سکتے نماز کے وقت پہ؟ کیوں اٹھ جاتے ہیں صبح؟ ڈر اٹھاتا ہے نا کہ نہیں اٹھے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو جو جتنا زیادہ نیکی میں آگے ہے اور اللہ کی خاطر نیکی کرنے والا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قالت الاعراب آمنا. اعراب کون ہے؟ عرابی کی جمع بدو، بادیاں میں رہنے والے. اعراب کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم نہیں ایمان لائے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں. اب یہ آیت یہاں پر کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہ پیچھے جتنی خرابیاں ہم نے پڑھی ہیں نا ان سب کی بنیاد وجہ تکبر ہے، تفاخر ہے. کبھی انسان کو فخر ہوتا ہے کس پر؟ حسب نسب پر. اور کبھی فخر ہوتا ہے دین پر، اپنے دین اور اسلام اور ایمان کا بڑا اظہار کرتا ہے اور بول بول کے کہتا ہے میں بھی مومن ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں یہ اور یہ نیکی کرتا ہوں. تو بدو جو کرتے کراتے کچھ نہیں تھے لیکن نیکیوں کے اوپر بھی فخر کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. لیکن کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، یعنی مجبوراً اسلام میں داخل ہو گئے، بظاہر مسلمان ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حالانکہ نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. لما کیا ہے؟ حرف ہے یا فعل ہے؟ حرف ہے، پڑھ چکے. حرف جازم ہے، مضارع کو ماضی کا معنی دیتا ہے. یدخل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. لیکن جب لما آیا تو کیا معنی کیا آپ نے؟ داخل ہوا، ماضی. ولما يدخل الایمان، اور نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی پوری طرح. ایمان اور اسلام کی وضاحت حدیث جبریل سے ہوتی، اور وہاں ایمان کس کو کہا گیا؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، اچھی بری تقدیر کو. حدیث جبریل سن رکھی ہے نا، مشہور حدیث ہے. اور اسلام شہادتین، اور پھر اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج. جو ان چیزوں کی پابندی کرے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. اور مومن کون ہے؟ جو ان ایمان کی تفصیلات میں پورا اترے. اگر الگ الگ ذکر آئے تو ایک ہی معنی ہوتا ہے. مثلا اسلام اگر الگ ذکر ہوا اس کا تو اس میں ایمان شامل ہے. اگر کہیں ایمان الگ سے ذکر ہوا تو اس میں اسلام شامل ہے. لیکن اگر ایمان اور اسلام ایک ہی جگہ پر آتے ہیں تو ایمان پھر مختلف ہوگا اسلام سے. اسلام عملی پہلو ہوگا، ظاہری پہلو ہوگا، اور ایمان باطنی پہلو ہوگا دین کا. سمجھ آ گئی؟
تو ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام جوارح سے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترا. یہ تو ہر طرف چونکہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی تم بھی مسلمان ہو گئے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اخلاص کے ساتھ سچی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں سے کچھ گھٹانا، کام کا پورا بدلہ نہ دینا یا دیر سے بدلہ دینا. قرآن پاک میں آتا ہے نا جنت والوں کے بارے میں، وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، جب ماں باپ اور بچوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، اور کس کو کس کے برابر؟ جن کے کم اعمال ہوں گے ان کو، اگر اولاد کے اعمال زیادہ ہیں تو ماں باپ کو ان کے درجے پہ پہنچا دیا جائے گا اونچا کر کے، اور اگر ماں باپ کے زیادہ ہیں تو اولاد کو ان سے ملا دیا جائے گا. وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، یعنی کسی کے عمل کم نہیں کیے جائیں گے بلکہ کم والوں کو آنر دے کے آگے بڑھایا جائے گا. پیچھے پڑ چکے ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی اسلام کے ظاہری کام جو کر رہے ہو وہ اخلاص کے ساتھ کرو، ایمان کے ساتھ کرو، تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے بغیر عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان بدویوں کی طرح بہت سے سو کالڈ مسلمز بھی کیا کہتے ہیں؟ وی آر مسلمز، وی آر بورن مسلمز، لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان دلوں میں نہیں جاتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو اس صورت میں پھر اعمال قبول ہوں گے اور ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا. کچھ سمجھ آئی؟ کتنی گہری آیت ہے یہ. بعض لوگ اپنے دین پر صرف فخر کرتے رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی کہے کہ یہ دین کے خلاف ہے تو وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں کہ تم زیادہ سچے مسلمان ہو، ہم تو مسلمان نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ صریحا قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حال کو بالکل کھول دیا کہ تمہیں اپنے دین ایمان پہ فخر کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام نہیں کہ آپ زبانی کلامی کہتے رہے کہ ہم بھی مومن ہیں، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں ایسا اترے کہ عمل میں نظر آئے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تو مسلمان صرف کسی مجبوری سے مسلمان ہونے کا نام، یہ تو مجبوراً ہم مسلمان ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. بہت سے لوگ کیوں مسلمان ہیں؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا because we're born Muslim. تو بھلے مسلمان پیدا ہوں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ شعوری ایمان کی، اور ایمان کے دل کے اندر لے جانے کی، ایسے یقین کی کیفیت جو عمل تبدیل کر دے. پھر کون ہوتے ہیں مومن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم يرتابوا، پھر کوئی شک نہیں کرتے. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مال اور جان کھپاتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ ہے اسلام کا ثبوت. ایسے ہوتے ہیں مومن. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. سچے مومن کون ہیں؟ جو اللہ رسول کی بات کو ایز اٹ از لے لیتے بغیر کسی تردد کے، یقین کے ساتھ کہ یہی ٹھیک ہوگا. جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا نا، جب بھی انہیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی جو عام لوگوں کی عقل میں نہیں آتی تھی تو وہ آرام سے کیا کہہ دیتے؟ اگر اللہ کے رسول کہہ رہے تو سچ ہی ہوگا. کوئی بھی اعتراض کرے دین پر، کوئی بھی ایسی بات کرے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہے، تو انسان کیا کہے؟ بعض اوقات لوگ لاجک پوچھتے رہتے ہیں نا، اس کام کے کرنے کا کیا لاجک ہے، یہ کیا فائدہ ہے، یہ اس حکم کی کیا حکمت ہے. ٹھیک ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ جاننی چاہیے حکمتیں، لیکن حکمت کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے عمل، کہ میں اس آیت پر اس وقت تک عمل نہیں کروں گی جب تک مجھے حکمت سمجھنا ہے. کون ہوتے ہیں آپ یہ کہنے والے؟ اطاعت تو غیر مشروط ہوتی ہے. کیا معنی ہے غیر مشروط کا؟ انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن نہیں. سمعنا و اطعنا، کہا ہم نے مان لیا، ہمیں کوئی مشکل نہیں. نو کمپلیکسز. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں. کس میں؟ اپنے ایمان میں. لیکن کچھ لوگ کچھ کرنے کرانے کی بجائے صرف زبانی کلامی اظہار بہت کرتے رہتے ہیں. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے تم اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کی؟ اللہ کو تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کس لیے کہا گیا؟ اللہ آسمان و زمین کی چیزیں جانتا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، تاکہ ہر کوئی جو بولے وہ سوچ کے بولے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے، یا اوپر اوپر سے ہم شور مچائے رکھیں کہ ہم بڑے سچے مومن ہیں اور اندر سے کچھ نہ کریں۔ اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے، تو صرف شور مچانے سے بات نہیں بنے گی، اطاعت کرو گے تو پتہ چل جائے گا۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، اپنے اسلام کا احسان آپ پہ جتاتے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ اللہ کا حکم ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر آپ ہی کے سر پہ سوار رہتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا تھا یہ کر لیں، اب کر لیا، اب آپ دیکھیں ہمیں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے، ہماری تو زندگی دوبھر ہو گئی۔ بھی کس پر احسان ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی کوئی اطاعت کی ہے، اگر کوئی حرام کام چھوڑا ہے یا کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے یا کوئی اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ آپ کو ہی جائے گا۔ تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے اپنے اسلام کو مجھ پہ احسان نہ جتاؤ، مجھے مت بار بار بتاؤ کہ تم کیا کیا کرتے ہو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ راستہ ہم پہ کھولا۔ اہل جنت جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، اور پھر آپ نے بھی فرمایا جب جنگ حنین کے موقع پر آپ نے کچھ لوگوں کو غنیمت کا مال دیا اور کچھ کو نہیں دیا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت نہ دی؟ کیا تم تفرقے میں بٹے ہوئے نہ تھے؟ کیا اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جمع نہیں کیا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہیں خود پتا چل جائے کہ یہ تو اصل میں اللہ کا احسان تھا کہ اس نے یہ راستہ دکھایا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے سب اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 5 ہے۔ وہ کب سے جانتا ہے ہم کو؟ ماں کے پیٹ سے بھی پیچھے جائیں۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ تو بنیادی طور پر یہ سورت جو ہے یہ ہمیں آداب سکھاتی ہے، مینر سکھاتی، اللہ کے ساتھ ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ ادب کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے مینرز اور ادب کیسا ہونا چاہیے۔ تم احسان نہ جتاؤ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں راہ دکھائی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بچوں کو اگر ہوم ورک کرنے کو کہیں نا تو وہ جب کر لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں کر لیا ہم نے۔ ماں باپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ اتنا پڑھ لیا ہم نے، آپ نے کہا تھا ہم نے پڑھا ہے، حالانکہ وہ کس پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کا ہی محنت کرنا یا پڑھنا ان کے اپنے اوپر ہی احسان ہے، بلکہ یہ تو ماں باپ کا الٹا ان پہ احسان ہوتا ہے کہ وہ ان کے پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں راہ دکھائی۔ آخرت میں کامیابی کا انحصار اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل پر ہے، عمل ضروری ہے۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اس میں سورۃ فتح میں اور سورۃ محمد میں ان تمام میں جو اعمال سے متعلق بات ہے وہ بہت اہم ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے اعمال ضائع ہوتے ہیں اگر تم اللہ رسول سے آگے بڑھو گے یا ان کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے، اور پھر یہ ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو محض اسلام کے ظاہر کرنے اور دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل،
کوئی بھی کام کیے بغیر ہوتا نہیں. اور اعمال کی کون سی قسمیں ان صورتوں میں بتائی گئی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے؟ سوچ، گفتگو، عمل اور معاملہ اور مینرز، محنت، جد و جہد. تینوں صورتوں میں معاملے کے ساتھ ساتھ جہاد کی بات بھی ہے، کوشش کی بات بھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.